السلام علیکم ڈیئر لسنرز جی، تو کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قضا کے رنگ۔ مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری۔ قسط نمبر 2۔ کمرے کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتا ہنوز لیٹا رہا۔ دستک پر اس نے کروٹ بدلی، پھر نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ بھوری آنکھوں میں بیزاری تھی۔ آ جائیں، اس نے سر اٹھا کر تیز آواز میں کہا، پھر دوبارہ سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ عباد، کب سے اٹھا رہی ہوں، اٹھ جاؤ، 10 بجنے والے ہیں۔ انفال اسے سوتا دیکھ کر جھنجھلا اٹھی تھیں۔ امی سونے دیں، تھکا ہوا ہوں میں۔ شادی ہے آج تمہاری؟ رات کو ہے امی۔ عباد، اٹھ جاؤ ورنہ تمہارے بابا کو بلا لاؤں گی۔ ان کی دھمکی پر وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ لیں، اٹھ گیا، کروا دیں اب شادی۔ انفال نے بغور اسے دیکھا۔ سیاہ بال جو سونے کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بھوری آنکھیں جن میں نیند ہی نیند تھی، خفگی سے پھولا ہوا منہ۔ وہ انہیں ننھا بچہ لگا تھا جو اب بڑا ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ امی، نہ میں گھر داماد بننے جا رہا ہوں، نہ کسی کی بیٹی کو بھگا کر لا رہا ہوں۔ عزت سے نکاح کر کے آپ کی بھتیجی کو لا رہا ہوں۔ پھر کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے شرارتاً مسکراہٹ دبائی۔ انفال نے اسے گھوری سے نوازا۔ بڑے ہو گئے ہو تم، اب سنجیدہ ہو جاؤ تھوڑے۔ شادی ہو رہی ہے تمہاری۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، شادی ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ نئے جڑے رشتوں کو عمر بھر نبھانا ہوتا ہے۔ امی، میری منگنی کے بعد سے آپ یہ سب سمجھا رہی ہیں، مجھے رٹ گیا ہے، یقین کریں۔ اس نے معصومیت سے منہ پھلا کر کہا۔ ہاں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں نا، یہی کام آئیں گی باتیں۔ رشتے یوں ہی نہیں نبھائے جا سکتے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی یاد ہے، اور کچھ۔ اس نے انفال کی بات کاٹ کر ان کی بات مکمل کی۔ انفال ہلکا سا مسکرا دی۔ اب موڈ اچھا ہو گیا ہے آپ کا تو میں سو جاؤں؟ کل اتنے کام کروائے ہیں مجھ سے آپ نے، آج بس سونے دیں مجھے ڈھیر سارا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ پھپھو عباد سے کہیں شرافت سے اٹھ جائے۔ رحیم یار خان کے لوگ بالکل بھی ایک اچھے میزبان نہیں ہیں۔ مہمان صبح فجر کے بعد سے کام میں لگا ہوا ہے، اور دلہے صاحب کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی۔ اب اٹھ جائیے ورنہ میں نے اس کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کر دینے ہیں۔ خاصا تجربہ رکھتا ہوں اس کام میں۔ باہر سے آتی آریان کی دھمکیوں پر عباد نے آنکھیں گھمائیں۔ سن لیا؟ شادی کے بعد پوری کرنا اب نیندیں، فی الحال اٹھو جلدی سے، تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ عباد نے گہری سانس لی۔ آ رہا ہوں، منہ بسور کر کہا گیا۔ انفال مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ اس نے بیڈ سے اتر کر کھڑکی پر پڑا پردہ ہٹایا۔ سامنے کا منظر مبہوت کر دینے والا تھا۔ سورج کی ہلکی سی گرمائش میں کھلتا گلاب کا پھول عین کھڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مالی نے شاید ابھی پودوں کو پانی دیا تھا، تبھی اس گلاب پر پانی کے ننھے بے رنگ قطرے موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، بادلوں سے ڈھکا آسمان جس پر لہروں کی صورت سفر کرتے بادل سورج کو چھپ جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ عروہ، انیسہ اس کے کان کے پاس چلائی تھی۔ وہ اس کی آواز پر تھوڑا سا کسمسائی، پھر کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ اٹھ جاؤ موٹی، اس نے عروہ کا کمبل کھینچا۔ کیا مصیبت ہے، چین سے سونے نہ دینا، وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کو ملتے ہوئے بڑبڑائی۔ صبح ہو گئی ہے، چاچو نے کہا تھا فجر میں اٹھ جانا، اب 10 بج رہے ہیں، سب نے ناشتہ کر لیا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ انیسہ نے پاس پڑا تکیہ کھینچ کر اسے مارا۔ شادی ہے نا آج، وہ جوش سے چلائی۔ او میرے اللہ جی، آج شادی ہے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری، بے دھیانی میں پاؤں نیچے لیٹی مرہا کے پیٹ پر پڑا۔ ایک دل دوز خوفناک چیخ مرہا کے حلق سے برآمد ہوئی۔ منحوس انسان، نور کی شادی کی بریانی کے ساتھ ساتھ میرے 40ویں کی بریانی بھی کھانی ہے کیا؟ وہ درد سے بلبلائی۔ اوکے، مجھے کیا پتا تھا تم یہاں لیٹی ہوئی ہو، انیسہ نے کہا۔ سب اٹھ گئے ہیں۔ وہ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مرہا نے چشمہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے تکیے کے پاس ہاتھ مارا۔ چشمہ ہاتھ لگتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیسہ سنگھار میں اس کے قریب کھڑے ہو کر بال بنا رہی تھی، تبھی وہ واش روم سے برآمد ہوئی۔ میں جا رہی ہوں نیچے، تم لوگ بھی آ جاؤ جلدی سے، بھوک لگی ہے بہت زیادہ۔ جلدی جلدی کہتے وہ تیزی سے کمرے سے غائب تھی۔ سامنے لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی وہ ٹھہری، ایک لمحے کے لیے سانسیں تھمیں۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکیں۔ لاؤنج میں بیٹھے مرد حضرات باتوں میں مصروف تھے، لڑکیاں ڈائننگ روم میں ناشتہ لگا رہی تھیں۔ آبان اسامہ کے ساتھ باہر کے کام نپٹا رہا تھا۔ سامنے ہی بڑے سے سنہرے رنگ کے صوفے پر بیٹھے ارمغان سالے کو کسی چیز کی تفصیلات دے رہے تھے۔
احتشام آبان کو کوئی کام سمجھا رہا تھا۔ کچن سے آتی دیسی گھی کے پراٹھوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہا، پھر مسکراہٹ سجائے نیچے اتری۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس نے سر کو خم دیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کا جواب دے کر واپس اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ سالے بھائی، آریان نہیں آیا؟ اور چاچو چاچی؟ اس نے ارمغان کے پاس بیٹھے سالے کو مخاطب کیا۔ وہ بارات کے ساتھ آئیں گے، ہم دونوں جلدی آ گئے تاکہ کام دیکھ لیں، دادا نے بلوایا ہے، سالے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کام صرف بہانہ ہے، دونوں کو چاچو چاچی کی نظروں سے اوجھل ہونا تھا بس۔ وہ بڑبڑائی، آواز تھوڑی تیز کرو نا، سنائی تو دے دونوں کو، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ اس کے برابر میں کھڑی مرحا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ احتشام اور سالے بھائی، انیسہ کہہ رہی ہے آپ لوگ بھی بارات کے ساتھ آتے، انیسہ کو آٹا تھوڑا کم گوندنا پڑتا آج دوپہر کے لیے۔ اس کی بلند آواز پر سب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انیسہ گڑبڑائی، انیسہ بچے بری بات، ارمغان نے تنبیہ کی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے یقین دلانا چاہا ہو کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کچھ اور کہنا ہے انیسہ؟ عروہ نے مڑ کر معصومیت سے اسے دیکھا۔ منحوس انسان، تم بچو میرے ہاتھوں۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ عروہ نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہی سے رونق لگی ہوتی ہے گھر میں، ارمغان مسکرائے تھے۔ پھولوں پر بیٹھتی نازک تتلیوں کی مانند ہیں، ہر دیکھنے والے کو اپنی باطنی خوبصورتی سے مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کی بات سنتا صالح ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پوری حویلی میں صبح سے بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی اور اب شام ہوتے ہی اس بھاگ دوڑ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حویلی کے باہر کھڑی گاڑیاں یہاں کے مکینوں کو شادی ہال لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ حویلی کے اندر کا جائزہ لیا جائے تو یہاں لاؤنج میں کھڑے مرد مسلسل جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ خواتین لڑکیوں کو ڈانٹنے میں خاصی مصروف تھیں، جن میں کسی کو اپنا برقع نہیں مل رہا تو کسی کے بال نہیں بنے، کسی کا جوتا غائب ہے اور کوئی ڈاٹ پن کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اماں میرا اسکارف کہاں ہے یار؟ تیز آواز میں بڑبڑاتی الماس۔ میرے بال نہیں بن رہے، مرحا پلیز بنا دو، انادیہ کی التجا۔ امی میری سینڈل کہاں رکھی تھی آپ نے؟ مسلسل اپنی سینڈل کی تلاش میں ماری ماری پھرتی انیسہ۔ میرا لائنر غائب ہے، کس نے اٹھایا ہے؟ مرحا کی سب کو گھورتی اخروٹی رنگ کی آنکھیں۔ بابا ہم چلتے ہیں، یہ خاتونیں تو تیار ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جلتی پر تیل کا کام کرتی عروہ کی سرگوشی اور پھر یوشا کی تیز آواز میں سب کو پڑتی ڈانٹ۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بلاخر وہ سب حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ لمبی ہموار سیاہ سڑک پر کئی گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کرتی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جانے لگیں، جہاں دو لوگوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتے کو بنا جانا تھا۔ وہ سب گاڑی سے اتر کر ہال کی طرف جا رہی تھیں جب عبایا سنبھال کر چلتی عروہ کی نظر سفید رنگ کی الٹس سے ٹیک لگا کر کھڑے آریان پر پڑی۔ میں آتی ہوں، ایک منٹ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ ہال سے تمہارا وزن برداشت نہیں ہوا یا اپنی کسی گرل فرینڈ کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر آئے ہو؟ کسی کی چبھتی ہوئی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کوئی اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ میں دراصل کسی چڑیل کو اپنے دیدار کا شرف بخشنے کے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے کان کی لو کھجائی۔ تمہارے دیدار کے لیے چڑیلیں ہی آئیں گی؟ حوروں سے تو 36 کا آنکڑا ہے۔ کیسے ہو؟ کیسا دکھ رہا ہوں؟ ویسے ہی، بگڑا امیرزادہ بننے کی ناکام کوشش کرتا آریان دی لوزر۔ آریان نے اس عمدہ تعریف پر سر کو خم دیا۔ ایک چڑیل اسی انداز میں تعریف کر سکتی ہے میری؟ عروہ نے اسے گھورا۔ ویل دیکھو، میں ایک بار پھر صحیح سلامت اسلام آباد پہنچا ہوں مس عروہ لغاری، افسوس ہو رہا ہوگا ہے نا؟ عروہ نے تعصب سے اس بات میں سر ہلایا۔ اللہ رحم کرے اسلام آباد پر۔ عروہ اندر چلو، اب مہمان آ رہے ہیں، اس نے عروہ کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عروہ نے چہرہ موڑا۔ آگے پیچھے دو سفید رنگ کی گاڑیاں رکی تھیں، ان سے ایک فیملی اتر رہی تھی۔ اس نے آریان کو دیکھا۔ کم کھانا، رحم کرنا خود پر بھی اور اپنی ٹمی پر بھی، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ بندہ اب شادی پر بھی کم کھائے، وہ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ روشن برقی کمکمیں جلتی بتیاں، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، پرسکون سا ماحول ہر آنے والے کو مسرت بخش لگ رہا تھا۔ آج اس خاندان کی سب سے بڑی پوتی کی شادی تھی۔ پھولوں سے سجے اس ہال کو دیکھ کر یہ لگ بھی رہا تھا۔ یہ ہال اوپر نیچے 2 منزلہ تھا۔ اوپری منزل پر خواتین تھیں اور نیچے مرد۔ اس خاندان میں ہمیشہ سے ہی پردے کا نظام ہونے کی وجہ سے یہاں کی خواتین کے پاس جانے کی اجازت صرف خاندان کے مردوں کو تھی۔ یہی وجہ کہ اس وقت بھی دوسری منزل پر ابان اور احتشام کے علاوہ کوئی مرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں عریشہ سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ نکاح ہونے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ اسٹیج پر تباہی مچی ہوئی تھی۔ صوفے پر دلہن بنی نور العین اور اس کے گرد بیٹھی ساری لڑکیاں۔ نور العین جو سرخ رنگ کی لمبی فراک پہنے، جس پر گولڈن رنگ سے کام کیا گیا تھا، نکھرا نکھرا سا چہرہ،
सर पर गोल्डन दुपट्टा सेट किए, बालों को कर्ल करके कंधे पर डालकर वो बकौल उर्वा के आज लोगों के दिलों के तार छेड़ रही थी। मगर असल लोग फिलहाल आए ही नहीं थे। दुल्हन के अलावा उन सब कजन्स ने हल्के गुलाबी रंग की थीम पर लंबी फ्राकें बनवाई थी। सबने बालों को भी एक ही तर्ज में ऐसे बांध रखा था कि ऊपर से बाल बंधे थे जबकि नीचे कमर पर बिखरे हुए थे। पूरे हाल में सबकी निगाहों का मरकज़ बनी वो अपनी बातों में मसरूफ़ थी। तभी उर्वा की नज़र हाल में आती खंसा पर पड़ी। निगाहें खंसा के चेहरे से फिसलती हुई उनके बराबर में चलती उस बच्ची पर टिकी। आंखों में सताइश उभरी, लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। वो बच्ची कौन थी वो नहीं जानती थी, मगर जाने क्यों वो उसे अपनी अपनी सी लगी थी। अनादिया, आओ खंसा आंटी से मिल लें, उसने खड़े होते हुए कहा। मेरा से बात करती अनादिया ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर स्टेज की तरफ आती खंसा को सरस बात में हिलाकर वो स्टेज से नीचे उतरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उर्वा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। खंसा ने सलाम का जवाब देते हुए मोहब्बत से उसे गले लगाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। उर्वा ने मुस्कुराती निगाह उस बच्ची पर डाली जो तजब्जब का शिकार थी। ये प्यारी बच्ची कौन है? सवाल अनादिया ने पूछा था। मेरी भतीजी प्लस बेटी मोहम्मल, वो मुस्कुराई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मोहम्मल। उर्वा ने झुककर उसके गाल खींचे थे। बिल्कुल पठानी लग रही हो। खंसा ने उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाई। मोहम्मल का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। इसके भाई भी इसे यही कहते हैं, बहुत चिढ़ती है इस बात पर। खंसा की बात पर मोहम्मल ने खफा खफा नज़रों से उन्हें देखा। तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं मोहम्मल, तुम वाकई पठानी लग रही हो। खैर आओ, मैं तुम्हें नूर से मिलवाऊँ, अनीसा और मिरहा से, इल्मास से भी। वो सबके नाम गिनवाती मोहम्मल का हाथ थामे उसे स्टेज पर ले गई। अनादिया खंसा को रहमा के पास लेकर जाने के लिए स्टेज के करीब रखे सोफ़ों की तरफ बढ़ गई। तुम यहाँ सबको घूरने आए हो? हादी ने उसकी मुसलसल चुप से तंग आकर कहा। मैं यहाँ आया नहीं, ज़बरदस्ती लाया गया हूँ, उसने मुंह बसोर कर कहा। नीली आंखें शीशे की टेबल पर मरकूज थीं। वो भूरे रंग की लंबी और मजबूत उंगलियों से टेबल पर मुख्तलिफ लकीरें खींचने लगा। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने वो संजीदगी से टेबल पर नजरें जमाए खफा खफा सा सुल्तान लग रहा था। उसके सामने बैठा हादी सुरमई रंग के डिनर सूट में खासा वजीह लग रहा था। अब लाने वाले की इज्जत रख लो थोड़ी सी, हादी ने मिन्नत की। क्या चाहते हो, स्टेज पर जाकर भंगड़े डालूं? वो भी तब किया था। नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करो, बस अपने ये मुबारक कदम स्टेज तक ले जाकर दूल्हे को मुबारकबाद दे आओ जिसका निकाह थोड़ी देर पहले हुआ है। अयाद ने सर झटका। मुझे घर जाना है। हादी का मुंह हैरत से खुला। अयाद, क्या यार बच्चों वाली हरकत है, अब आ गए तो थोड़ा सा रुक जाओ, अब्बू डांटेंगे जाने पर। अस्सलाम वालेकुम, एक मुस्कुराती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर सामने देखा जहाँ एक लड़का डिनर सूट में मलबूस मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मैं आर्यान हूँ, आर्यान अहमद, दुल्हे का मामूजाद और दुल्हन का चचाजाद भाई। आप दोनों को अकेले बैठे देखा तो यहीं आ गया, क्योंकि मैं भी अकेला बैठा था। आने वाला जो भी था बहुत ही बातूनी था। हादी ने आर्यान के मुतालिक पहली राय कायम की। आप लोग बारात के साथ हैं? नहीं, लड़की वालों की तरफ से, बाबा के दोस्त हैं यूशा अंकल, हादी ने जवाब दिया। और ये आपके भाई? उसने खामोश बैठे अयाद की तरफ इशारा किया। जी, मामूजाद भाई और मेरा दोस्त अयाद आफंदी, हादी ने सर को खम दिया। आर्यान ने मुस्कुराते हुए अयाद की नीली आंखों में झांका। आपकी आंखें बहुत गहरी हैं। अयाद ने चौंक कर उसे देखा जो उसकी आंखों को देखते हुए कह रहा था। समंदर जैसी गहराई रखती हैं ये आंखें, इंसान को मुतज़ब्ज़ब करने का हुनर रखती हैं। ये लफ्ज़ों का सहारा लिए बिना बंदे को खामोश करने का हुनर भी जानती हैं। खामोश पैगाम देती ये आंखें अपने शहर में जकड़ती हैं। नीली आंखें जिनमें समंदर की तलातम खैज मौजों सी बेसुकूनी है। अयाद ने खामोशी से बगौर उसे देखा जो आंखों में दिलचस्पी समोए उसे देख रहा था। आप मुझे बहुत दिलचस्प लगे अयाद आफंदी। अयाद ने बस हल्का सा सर को अस्बात में हिलाया। आपको पहले यहाँ नहीं देखा, कहाँ रहते हैं आप? हादी एक निगाह अयाद पर डालकर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं कराची से हूँ, यहाँ कम ही आता हूँ। मेरे कज़न्स को मेरे आने का सुनकर ही हार्ट अटैक आने लगता है। यूशा चचा की छोटी बेटी तो कहती है आर्यान तूफ़ान का दूसरा नाम है जो खामोशी से तबाही मचाकर चला जाता है। दुआएं की जाती हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए या फ़्लाइट मिस हो जाए ताकि मैं इस्लामाबाद ना आ सकूं। हादी मुस्कुरा दिया। इतने बुरे तो नहीं हैं आप। आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, शैतानी मुस्कुराहट। वो हादी के कान के पास झुका। मैं वाकई इतना बुरा नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत बुरा हूँ। सोच सोच की बात है, मुझे आप अच्छे लगे। हादी मुस्कुराया। नवाजिश, आप दोनों यहीं रहते हैं? उसने एक नज़र अयाद पर डाली जो शीशे की टेबल पर लकीरें खींच रहा था।
جی ہمارے دادا یہیں رہتے تھے تو ہم بھی یہیں ہوتے ہیں۔ ہادی نے کندھے اچکائے۔ ایاد آپ کے ماموزاد بھائی ہیں تو دونوں کے دادا ایک ہی؟ سمجھا نہیں میں۔ میرے ابو اور امی کزنز ہیں آپس میں۔ میرے ابو دادا کی اکلوتی اولاد ہیں جبکہ حارث چاچو اور میری امی دادا کے بھائی کے بچے ہیں۔ مطلب ابو امی اور حارث انکل 3 کزنز ہیں۔ امی ابو کی اب آپس میں شادی ہوئی اور حارث انکل کی انیکا چچی سے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ ایک نظر اس نے ایاد کو دیکھا جس کا چہرہ ہنوز بے تاثر رہا۔ دادا کے بھائی میرے دادا ہوئے اور بابا کے کزن میرے چاچو۔ ایاد جب بھی کسی کو بتاتا ہے کہ میں اس کی پھپھو پلس چاچو کا بیٹا ہوں تو اگلا بندہ بھی ایسے ہی کنفیوز ہوتا جیسے آپ ہوئے۔ اوہ اچھا میں گھوم گیا۔ آپ کا خاندان ابھی بہت چھوٹا ہے۔ میرے ڈھیر سارے کزنز ہیں، ان کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، پھر ان کے بچے بھی ہوں گے۔ ابھی سے پریشان ہو رہا ہوں کہ یاد کیسے رہیں گے یہ سب۔ اس نے پانی کے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس لبوں سے لگایا۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ہادی کے سوال پر آریان کو اچھو لگ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگا۔ خدا کا خوف کریں ہادی، یونی کا پہلا سال ہے میرا اور آپ شادی کروا رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہادی میں باہر جا رہا ہوں کھلی فضا میں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، ایاد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہادی نے دانت پیستے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ تھوڑے عجیب نہیں ہیں؟ اپنے پیچھے سے اسے آریان کی آواز سنائی دی۔ وہ نظر انداز کرتا باہر آ گیا۔ سیاہ ہموار سڑک سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں، سڑک کے کنارے لگے پیڑ پودے، ہر طرف کہے شور۔ نہ جانے کیوں اسے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا فٹ پاتھ پر آیا اور وہاں رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ غور سے سامنے کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھنے لگا جہاں خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ وہ خوش کیوں نہیں ہو پاتا تھا؟ اسے یہ خوشیاں کیوں اداس کر دیتی تھیں؟ یہ خوشیاں اسے کھوکھلی سی کیوں لگتی ہیں؟ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ نیلی آنکھیں جن میں سمندر کی تلاطم خیز موجوں سی بے سکونی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ بندہ تھوڑا عجیب تھا، جسے کہانیوں میں ایک پرسکون سی زندگی میں اچانک ایک جوگی مل جاتا ہے کسی کو۔ وہ عجیب باتیں کرتا ہے اور بس پھر وقت کی بساط الٹ جاتی ہے۔ کہانی کا ہر کردار بے سکون ہو جاتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا یہ آریان بھی پکا کوئی جوگی ہوگا۔ بلا بلا بلا، وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرایا۔ خاموش پیغام دیتی یہ آنکھیں اپنے سحر میں جکڑتی ہیں۔ نیلی آنکھیں چمکی تھیں، انوکھی چمک جو دیکھنے والے کو ٹھہرنے پر مجبور کرے۔ پھپھو عباد بھائی کی جیب بھر دی تھی نا آپ نے؟ مرہا نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے انفال سے پوچھا۔ ہاں، تم سب کے لیے لالی پاپ ڈال دیے تھے میں نے اس کی جیب میں، انفال نے مسکراہٹ دبائی۔ پھپھو یہ ظلم ہے، وہ منمنائی۔ مرہا یہاں کھڑی ہو، تم جاؤ جلدی سے رسم کرو پھر رخصتی کریں، دیر ہو گئی ہے پہلے ہی سب کاموں میں۔ انایا اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ جا رہی ہوں بابا، وہ گلاس ہاتھ میں تھامے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ عباد بھائی، ہم بہنوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شادی کے بعد نور باجی آپ کا باجا کبھی نہیں بجائیں گی، مگر اس سے پہلے کہ ہم آپ کا باجا بجائیں جلدی سے اپنی جیب ہلکی کریں، شاباش۔ عباد نے مسکراہٹ دبا کر مرہا کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پاکٹ سے ایک لالی پاپ نکال کر اس کے آگے کیا۔ سب کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ عباد بھائی یہ غلط بات ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ نور تم ہی کچھ کہو یار انہیں، مرہا نے نور العین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ لالی پاپ دے تو رہا ہے وہ، اور کیا چاہیے؟ نور کی بات پر مرہا کا منہ حیرت سے کھلا۔ عباد نے مسکراہٹ دبائی۔ پارٹی بدل لی تم نے بھی؟ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ میری بیوی کو کچھ نہ کہو۔ عباد کی بات پر سب نے معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ انادیہ کھنکاری، آپ جیب خالی کر رہے ہیں یا میں رخصتی کینسل کروا دوں؟ الماس کی بات پر عباد نے رحم مانگتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اللہ نے دی بھی ڈھیروں سالیاں ہیں نور، تم اکلوتی نہیں ہو سکتی تھی؟ اس نے برابر میں خاموش بیٹھی نور کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، مگر آواز بلند رکھی کہ سب اس کی بات سن چکے تھے۔ عباد بھائی 7 سالیاں، اب جلدی کریں، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ عروہ نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر کہا۔ کل تک تو 6 تھیں، 7 کیسے؟ آج ہی اضافہ ہوا ہے محمل کا۔ اب آپ نکال رہے ہیں پیسے یا میں جاؤں دادا کے پاس؟ عباد نے ایک نگاہ عروہ کے برابر میں کھڑی اس چھوٹی سی بچی پر ڈالی جو سرخ چہرہ لیے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ محمل ادھر آؤ۔ محمل نے نگاہ اٹھا کر عباد کو دیکھا، پھر آگے آئی۔ عباد نے اپنا بٹوا اسے پکڑا دیا۔ ایک بھائی کی طرف سے۔ سب مسکرا دیے تھے۔ مجھے بھی پٹھانی بننا ہے بھائی لوگوں، انیسا نے معصومیت سے کہا۔ سب ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا، سب کی دھڑکنیں ایک دم بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔
नूरुल-ऐन सबसे मिलकर यूशा के पास आई। खुश रहो हमेशा, यूशा ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। आंखें नम हो गई थीं। इबाद के हमरा वो स्टेज से उतरी, सामने ही वो सब खड़ी थीं। इबाद भाई ज़रा बाहर जाइएगा, हम थोड़ा रो लें, अनीसा ने शरारत से कहा। नहीं भाई, तुम लोग जो मेरी बीवी को रुलाओ तो मैं कहाँ जाऊँगा भला, उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो सब ना चाहते हुए भी नूरुल-ऐन से मिलते हुए रो दी थी। आखिरकार वो सब बाहर आए। कुछ ही देर में एक साथ ही कई गाड़ियाँ आगे पीछे सड़क पर दूर जाती दिखाई दी। मैंने कहा भी था रोना मत, अनीसा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उर्वा आप ही रोई थी पहले, मोहम्मद ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ तो क्या करूँ, नन्ही जान का मासूम दिल है, उदास हो गया, रोना आ गया। मैंने कहा था मुझे देखकर सब शुरू हो जाओ, उसने अबाया पहनते हुए कहा। लड़कियों बाद में लड़ लेना, पहले तैयार हो जाओ, गाड़ियाँ तुम लोगों के इंतज़ार में ही खड़ी हैं। रहमा ने उन्हें डांटा। वो सब मुंह बसोरती हुई तैयार होने लगी। अभी आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे आज बहुत मज़ा आया, मोहम्मद के जोश से कहने पर फ्रंट सीट पर बैठे हादी और ड्राइविंग करते अयाद मुस्कुरा दिए थे। और मुझे यकीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ, मगर आज मुझे लगा ही नहीं मैं सबसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। अयाद ने अपने सामने लगे शीशे पर पीछे बैठी मोहम्मद को देखा। नूर आपी, अलमास आपी, अनादिया आपी, अनीसा आपी, मिरहा और उर्वा आपी सब बहुत अच्छी थीं, और इबाद भाई के साथ भी बहुत मज़ा आया। हादी उंगलियों पर उन सब की गिनती करने लगा। इतनी सारी आपियाँ मोहम्मद, 10, 15, 12, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। 6 हादी भाई, उसने आंखें घुमाई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बिरयानी कैसी थी, वो असल टॉपिक पर आया। पता नहीं, मैंने नहीं खाई, उसने कंधे उचकाए। व्हाट? मोहम्मद, हम बिरयानी खाने गए थे राइट? गए तो थे हादी भाई, मगर मैं आपियों के साथ थी तो बातों में मशगूल, मैंने खाना नहीं खाया। हादी ने सदमे से पलकें झपकी। अच्छा ना जाने दें, पता है वहाँ भी सब कह रहे थे मोहम्मद पठानी लगती है, और अयाद आबी वहाँ तकरीबन सबको चश्मा लगा हुआ है, नूर आपी, मिरहा आपी, अनादिया आपी और उर्वा आपी को। और आपको पता है मिरहा आपी तो मेरी टीचर हैं, हमें स्कूल में मैथ्स पढ़ाती हैं। उफ़ आबी, वो सब बहुत अच्छे थे, उसकी बातें शुरू हो गई थी। वो पूरे दिन की सरगुज़श्त अब उन दोनों को सुना रही थी। हादी ने बेजार शक्ल बनाकर अयाद को देखा, जो लब दांतों में दबाए ड्राइविंग कर रहा था। अयाद देखो ज़रा, कानों से खून तो नहीं बह रहा? अयाद ने बगौर उसके कानों को देखा। नहीं, खून भी बह बह कर ख़त्म हो चुका है। हादी बेसाख्ता हंस दिया था। मोहम्मद, अब चुप करके बैठो, बाकी बातें बाद में। उसके संजीदगी से कहने पर मोहम्मद खफा होकर बाहर देखने लगी, जिसका मतलब साफ था कि बाकी का सफ़र उनका खामोशी से गुजरना था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरसकून सी खामोशी ने अपना डेरा जमाया हुआ था। किचन से आती खटपट की आवाज़ें इस सन्नाटे में खलल पैदा कर रही थी। वो तेज़ी से सेब काट कर जूसर में डाल रहा था। स्याह टी शर्ट और स्याह ट्राउज़र पहने वो रफ हुलिये में खड़ा शेक बना रहा था। जूसर की चलने की आवाज़ पर सन्नाटा हड़बड़ाया। कुछ देर बाद वो शेक ग्लास में डाल रहा था। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और किचन की बत्ती ऑफ करके वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आया। मोहम्मद के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी। वो बेड पर लेटी थी। उसने लाइट ऑन की। पूरा कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। अभी मैं सो रही हूँ। मोहम्मद की थकन से भरपूर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पहले शेक पी लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं। उसकी संजीदगी से कहने पर मोहम्मद की नज़रें उसके हाथ में मौजूद ग्लास पर गईं। आपने बनाया है? अयाद ने कंधे उचका दिए तो वो मुस्कुरा दी। उसके बराबर में बैठकर अयाद ने ग्लास उसे थमाया। सुबह स्कूल से छुट्टी है तो आराम से सोती रहना, मुझे भी सोने देना। सुबह हम जल्दी उठेंगे, वॉक पर जाएंगे, वापस आकर नाश्ता बनाएंगे, फिर आपके कमरे की सेटिंग चेंज करेंगे और मेरे कमरे की भी। हादी भाई को भी बुला लेंगे। उसने पूरा प्लान तरतीब दिया। ये काम अपने हादी भाई के साथ करना, मैं थक गया हूँ बहुत सारा, मुझे सोना है और ढेर सारा सोना है। उसने ग्लास उसे लेकर साइड टेबल पर रखा। आबी, उसने मासूमियत से कई बार पलकें झपकी। अयाद मुस्कुरा दिया। सो जाओ आबी की जानम बजम, सुबह की सुबह देखेंगे। बजम की बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगे, हर हुक्म पर सर झुकाएंगे। वो खिलखिलाकर हंस दी थी। आप सबसे अच्छे भाई हैं आबी। जानता हूँ, अब सो जाओ। बाबा को पता चल गया ना तुम 12 बजे तक जागती रही हो तो पिट जाऊँगा मैं। आबी, एक आखिरी बात, हम लगारी नहीं हो सकते? मतलब वो आज जिनसे मैं मिली वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा। अयाद ने बमुश्किल खुद को मुंह बसोरने से रोका। और अगर मैं कहूँ कि मैं जिनसे मिला वो अच्छे नहीं थे तो? जहन के पर्दों पर आर्यन और जोगी बाबा ने दस्तक दी। तो
تو یہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بس مجھے سمجھانے کے لیے، نروٹھے انداز میں کہا گیا۔ سمجھدار محمل، وہ مسکرایا۔ اب سو جائیں محمل آفندی، آپ کے ابا جان لے لیں گے میری۔ محمل مسکرائی، پھر اس کے کان کے قریب جھکی۔ میرے ابا کبھی بھی محمل آفندی کی جان نہیں لیں گے آبی۔ ایاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا جو کبھی کبھار اسے لاجواب کر دیتی تھی۔ شب بخیر جانم آبی، شب بخیر جانم بجم۔ وہ بیڈ سے اٹھا، گلاس اٹھایا اور کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر محمل نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا اور جھٹکے سے سر تکیے پر گرایا۔ کیا کوئی محبتوں کے معاملے میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب میں نفی میں سر ہلایا۔ ہر کسی کے پاس ایاد آبی اور ہادی بھائی تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھا، سفید رنگ کا فانوس جس پر شیشے کی 7 رنگوں کی لڑیاں جھالر کی صورت میں گری ہوئی تھیں۔ یہ لو۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل پر لگی تھی جب پیچھے سے آریان کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھوں میں آئس کریم تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ آریان، اور اتنا سخی؟ کب؟ کیسے؟ ہاں، باقی سارے میرے دشمن بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ آئس کریم اسے پکڑاتا کندھے اچکاتے ہوئے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خیر بھلائی کی امید تو مجھ سے بھی مت نہ رکھنا آریان، اس نے آئس کریم کا ریپر ہٹاتے ہوئے کہا۔ اتنی عقل ہے مجھ میں محترمہ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اب ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف والے صوفے پر جمگھٹا ڈالے اسے نظر انداز کرتی وہ سب شادی کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھیں۔ عروہ سامنے بیٹھی اب آئس کریم کھا رہی تھی اور اس کے برابر میں سالے کتاب تھامے پوری توجہ سے مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ گھر کے بڑے مطلب خواتین اور مردوں کی عریشہ اور ارمغان کے کمرے میں نہ جانے کون سی میٹنگ ہو رہی تھی۔ نور العین کا ولیمہ ہوئے ہفتہ ہونے والا تھا، اب نہ جانے یہ بڑے کیا کھچڑی پکا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، کچھ بھی اس کے مطلب کا نہیں تھا یہاں۔ عروہ، کالج پورا ہو گیا تمہارا؟ نہ، آخری سال ہے، پھر یونی۔ وہ پرجوش ہوئی۔ بس پڑھ پڑھ کر مر جانا تم لوگ، اس نے منہ بسورا۔ سالے نے کتاب سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عروہ نے ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکایا۔ عروہ، ابو نے آریان کو نیا لقب دیا ہے۔ سالے نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی، سب خاموش ہو کر سالے کو دیکھنے لگی۔ آریان کا نیا لقب مطلب اسے زج کرنے کا نیا موقع۔ آریان احمد صاحب کو اپنے والد محترم کی جانب سے جریر کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ سب کی ایک دم ہنسی چھوٹی تھی۔ آریان بدمزہ ہوا۔ یہ مست تھا سالے بھائی۔ عروہ گردن گرا کر مسلسل ہنس رہی تھی۔ باقی سب بھی ہنسی روکنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ ابو نے اسے کہا جلدی سے ابو کی کوئی فائل آفس پہنچا دے۔ یہ صاحبزادے جانتے ہوئے بھی کہ ناظم آباد والی سڑک پر ٹریفک ہوتی ہے، کسی کی پیروی کرتے ہوئے وہیں گاڑی لے گئے۔ محترم ایسا ٹریفک میں پھنسے کہ ابو کو فائل 3 گھنٹوں بعد ملی۔ بھیڑ بھی ایسی ہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے آگے چلنے والی بھیڑ کھائی میں گر رہی ہے، پھر بھی اسی بھیڑ کے پیچھے چلتی ہے اور خود بھی کھائی میں۔ یہ لقب بھی نصیب والوں کو ملتے ہیں، تم لوگ کیا جانو۔ وہ سفید قمیض جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کر دی نا پاگل بھیڑ والی بات، عروہ نے مسکراہٹ دبائی۔ تم سے تو میں نپٹتا ہوں، رکو ذرا۔ وہ اسے گھورتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک دم جھکاس لقب دیا ہے چاچو نے۔ وہ موبائل رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آریان بات سنو، وہ اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے لپکی۔ سالے نے پھر سے کتاب اٹھا لی۔ آریان بات سنو یار۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی سیڑھیوں تک آئی۔ آریان نے مڑ کر خفا خفا سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ میں کہہ رہی تھی شام کو ہمیں باہر لے چلو آؤٹنگ پر۔ آریان اس سے ایک سیڑھی اوپر کھڑا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے قد اور پھر نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے مزید چھوٹی لگ رہی تھی۔ فری میں؟ چھوٹی کزن کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تم؟ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ والی عادت۔ نہیں کر سکتا کیونکہ چھوٹی کزن اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری فوج ہے۔ میری جیب پر رحم کھاؤ عروہ۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ بھئی کیا ہے، کبھی کبھی بات مان بھی لیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح لے جاؤں گا، آج موڈ نہیں ہے میرا، اس نے آنکھیں گھمائیں۔ صبح تو تم لوگ جا رہے ہو نا؟ نہیں، میں نہیں جا رہا، ایک ہفتہ یہی ہوں، باقی سب جا رہے ہیں۔ عروہ نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھے ٹرخا تو نہیں رہے نا؟ اس نے یقین دہانی کرنا چاہی۔ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایک سیڑھی نیچے اترا، آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم کب سے میرے ارادوں سے باخبر ہونے لگی ہو مس عروہ لغاری؟ مسکراتی ہوئی آواز اسے تپا گئی تھی۔ تم ایک نمبر کے چندڑے انسان ہو آریان، وہ چلائی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ دادی کو بتاتا ہوں، ان کی پوتی خود سے 3 سال بڑے کزن کو چندڑا کہہ رہی ہے۔ رکو ذرا تم۔
وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ عروہ گڑبڑائی، اوئے رکو تو، اب بندہ مذاق بھی نہ کرے۔ آریان رکو موٹے، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ انسنی کرتا عریشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھا کی آواز پر کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی عروہ کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ اسے اپنی شامت اب یقینی نظر آ رہی تھی۔ الارم کی پہلی گھنٹی کے بجتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ شام کے 5 بج رہے تھے، اسے 6 بجے لائبریری جانا تھا۔ فریش ہونے، جوس پینے، امی ابو سے سلام کرنے میں اسے 20 منٹ لگنے تھے۔ گھر سے لائبریری تک کا راستہ 20 منٹ کا تھا۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے 5 منٹ ضائع ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ باقی 15 منٹ میں اسے عالیان کو کال کر کے اس سے پیپرز کا رزلٹ پوچھنا تھا، اپنے کلاس فیلو کی طبیعت معلوم کرنی تھی، اپنے لیے 1-2 کتابیں ایشو کروانی تھی۔ وقت بہت کم تھا اس کے پاس۔ اپنے دماغ میں فٹ کیلکولیٹر کے ذریعے وہ اپنے کاموں کی لسٹ تیار کر کے 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بنا بیڈ سے اٹھا۔ اس کیلکولیشن میں وہ ویسے بھی 30 سیکنڈ ضائع کر چکا تھا۔ ایک نظر دیوار پر لٹکتی گھڑی کو دیکھا۔ اسے صرف 9 منٹوں میں فریش ہونا تھا۔ وہ فوراً ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کمرہ گھر کی دوسری منزل پر تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے شیشے کی دیوار کی طرح کی کھڑکی تھی، جہاں سے سبز درخت، پودے اور نیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ دائیں طرف سنگھار میز رکھی تھی اور بائیں طرف اسٹڈی ٹیبل، جس پر کتابیں ہمیشہ کی طرح اپنی ترتیب میں موجود تھیں۔ اس کے کمرے کی ہر چیز اس کے سلیقہ مند ہونے کا اعلان کرتی تھکتی نہیں تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا خاموش موبائل ایک دم بج اٹھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کچھ دیر مسلسل بجنے کے بعد موبائل پھر سے خاموش ہو گیا اور 1 منٹ کے وقفے سے دوبارہ بجنے لگا۔ 9 منٹ کے بعد جب وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو موبائل بج رہا تھا۔ اسکرین پر عالیان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ ابھی عالیان سے بات کر لے تو اس کے 3 منٹ بچ سکتے ہیں۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا اور سنگھار میز کے پاس آیا۔ وہ عالیان سے اس کے پیپرز کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ بھاری اور سنجیدہ آواز کمرے کے ماحول کو اس کے رعب سے مزید دبا رہی تھی۔ گھڑی پہنتے ہوئے وہ عالیان سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھ رہا تھا، جس کے بعد اسے مزید صرف 1 منٹ اس سے بات کرنی تھی۔ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے وہ کچن میں آیا۔ اس کے جوس کا گلاس سامنے ہی ٹیبل پر رکھا تھا۔ موبائل ہنوز کان سے لگائے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جوس ختم کر کے اس نے عالیان کو الوداعی کلمات کہے اور لاؤنج میں آیا۔ اپنے امی ابو کو خدا حافظ کہنے اور ان سے چند ایک باتیں کرنے میں اسے 7 منٹ لگے تھے، اور 1 منٹ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالتے ہوئے۔ پورے 20 منٹ بعد وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار حسب معمول نارمل تھی۔ آج قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، سو اس کے 5 منٹ بچ گئے تھے۔ 20 منٹ بعد وہ لائبریری میں داخل ہوا۔ پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کچھ نمبر ملانے کے بعد اس نے موبائل کان سے لگایا اور کسی کتاب کی تلاش میں ریکس چھاننے لگا۔ 4 منٹ اسے کتاب تلاشنے اور اپنے کلاس فیلو کی عیادت میں لگے تھے۔ کتاب ایشو کروانے میں 1 منٹ، اور اپنی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس کی کسی کے ساتھ زوردار ٹکر ہوئی۔ اس نے سنبھل کے معذرت کرنا چاہی، مگر مقابل کو دیکھ کر الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ مقابل بھی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اس کا کالج کا دوست آبان لغاری تھا۔ آبان نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آبان کے ساتھ اگر وہ بیٹھے تو اس کے 15 سے 20 منٹ ضائع ہو سکتے تھے۔ وہ ان 20 منٹوں کا مداوا رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر یونیورسٹی میں بریک ٹائم میں کام کر کے سوشل میڈیا کا صبح استعمال ملتوی کر کے کر سکتا تھا۔ مقابل اس کا جگری دوست آبان تھا، دوست سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ 10 سیکنڈز بعد وہ اس سے مصافحہ کرنے کے بجائے اس سے گلے مل رہا تھا۔ آبان کو چائے کی دعوت دینے اور اسے کینٹین میں بٹھانے میں اسے 3 منٹ لگے، 1 منٹ چائے منگوانے میں اور 1 منٹ آبان سے خیریت معلوم کرنے میں۔ اب اس کے پاس 15 منٹ تھے۔ وہ ان 15 منٹوں میں آرام سے آبان سے بات کر سکتا تھا، اور چند سیکنڈوں کے بعد وہ اپنی سوچ کو عمل کا رنگ دے رہا تھا۔ کینٹین میں لکڑی کی میز کے سامنے کرسی رکھے اس پر بیٹھا سیاہ پینٹ شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس وہ لڑکا سعد ہاشمی تھا۔ حیدر ہاشمی اور لائبہ حیدر کا اکلوتا بیٹا سعد ہاشمی، جسے لوگ روبوٹ کہتے تھے۔ ابا، مجھے اور انیسہ کو جامعہ جانا ہے، ناشتہ کرتے ہوئے انادیہ نے اعلان کیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا فیصلہ کیا تم دونوں نے۔ میں تو کہتی رہتی ہوں دین کی تعلیم حاصل کرو، سب دنیا کا کیا فائدہ، بندہ آج ہے کل نہیں، یہ ڈگریاں تھوڑی کام آئیں گی آخرت میں، عریشہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ کتنے سال کا کورس کرنا ہے بچے؟ فرقان نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ 1 سال کا چاچو، پھر انشاءاللہ BBA کروں گی، انادیہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بہتر ہے۔ آبان، آج یونیورسٹی نہیں جانا تمہیں؟ ان دونوں کے لیے کوئی جامعہ دیکھو تاکہ جلد ہی پڑھائی شروع ہو۔ وہ آبان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی ٹھیک ہے بابا،
1 साल बाद मेरे बारे میں بھی سب ایسے ہی بات کر رہے ہوں گے نا؟ عروہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ سب مسکرا دیے، جانتے تھے اسے یونیورسٹی جانے کا جنون تھا۔ کبھی انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو، راہمہ نے اسے گھورا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، مرنے سے پہلے یونی ضرور جاؤں گی، اس نے دانت نکالے۔ بس ہو گئی تمہاری بکواس شروع، انادیہ نے اسے گھورا۔ جی ہو گئی، ختم بھی ہو گئی، آپ لیٹ ہیں۔ عروہ بڑی بہن سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یوشا کی آنکھیں دکھانے پر وہ ایک دم چپ ہوئی۔ تمیز تو لڑکی کو چھو کر ہی نہیں گزری، آریان کے ساتھ زبان لڑاتی پھرتی ہے، ذرا جو کسی کا لحاظ کر لے یہ لڑکی۔ عریشہ کی بات پر عروہ نے چونک کر آریان کو دیکھا جو جوس کا گلاس لبوں سے لگائے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل اسے ڈانٹ نہیں پڑی تھی تبھی اسے لگا آریان نے دادی کو کچھ نہیں بتایا، مگر وہ تو… اس نے دانت پیسے۔ عروہ بری بات بچے، بڑا ہے وہ تم سے، بلکہ سب بڑے ہیں تم سے، ادب سے بات کیا کرو۔ اس نے سر جھکا دیا۔ سوری بابا۔ وہ اب چپ چاپ کھانا کھانے لگی، سب آہستہ آہستہ ٹیبل سے اٹھ رہے تھے۔ آخر میں بس وہی رہ گئی تھی، اور فی الحال اس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، سو یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں وہ لگ گئی۔ روشن صبح میں ہوا کی چند جھونکوں نے لکڑی کی میز پر پڑی اس ڈائری کے اوراق پلٹے، ماضی کی چند یادیں حال کے ساتھ ملنے لگیں۔ حارث افندی کہاں ہے امی؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ شرم کرو آدی، باپ کا نام لے رہے ہو، بابا کہو۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر صوفے کی طرف دیکھا جہاں کوئی اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ بابا کا نام رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ نام سے پکارا جائے، پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے دانت نکالے۔ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، انہیں نام سے نہیں پکارتے۔ مگر حارث افندی مجھ سے صرف 20-30 سال ہی تو بڑے ہیں، کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ آدی سدھر جاؤ۔ حارث افندی سدھرے آج تک نہیں نا؟ تو پھر میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ یا اللہ، میں کیا کروں تمہارا آدی، انیکا نے تپ کر کہا۔ گول گول کر کے کسی بال کی طرح حارث افندی کے سر پر مار دیں۔ حسب عادت اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ ادھر آؤ تم ذرا، وہ صوفے سے اٹھنے لگیں۔ سچ میں گول گول کرنے والی ہیں؟ نہیں، تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر جا رہی ہوں، بہت بگڑ گئے ہو تم۔ حارث افندی خود بگڑے ہوئے ہیں، مجھے کیسے سدھاریں گے؟ انیکا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ استغفار، تمہیں کس نے کہا تمہارے بابا بگڑے ہوئے ہیں؟ دادا کہتے ہیں بگڑی ہوئی اولاد ہے میری۔ آدی تم… جی میں… پٹ جاؤ گے۔ حارث افندی بچا لیں گے۔ یا اللہ مجھے صبر دیں، ہمت بھی مانگے، ابھی بس کچھ ہی دیر میں حارث افندی بھی آنے والے ہیں۔ انیکا نے لاجواب ہو کر اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے وہ ایک دم گردن گرا کر ہنس دیا تھا۔ یہ کیسے ہنس رہے ہو آدی؟ افندی صاحب نے سکھایا ہے ایسے ہنسنا، اس نے دانت نکالے۔ تم تو ادھر آؤ۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے آئیں تبھی کسی نے اسے پیچھے سے گود میں اٹھا لیا۔ انیکا نے سامنے دیکھا جہاں حارث اپنی پوری وجاہت کے ساتھ آدی کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے۔ کیوں دوڑا رہے ہو اپنی ماں کو آدی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ دوڑنا اچھی بات ہوتی ہے افندی صاحب۔ اس کے جواب پر انیکا نے حارث کو گھورا جو لب دانتوں میں دبائے مسکرا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ آدی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نا؟ جی بالکل افندی صاحب، فٹ سے جواب آیا۔ حارث… انیکا روحاسی ہوئی۔ کہیے آدی کی اکلوتی ماں، اجازت ہے؟ آدی کے ایک ادا سے کہنے پر انیکا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یاہو، میں نے منا لیا آپ کی بیوی کو افندی صاحب۔ وہ حارث کی گود میں اچھلا۔ وہ دونوں اس کی بات پر ہنس دیے تھے۔ ایک صفحہ ختم ہوا۔ ہوا نے بے چین ہو کر ورق پلٹنا چاہا لیکن وہ تھم گئی۔ اگر حال میں چلتی کہانی میں ماضی ایک ہی بار کھول کر رکھ دیا جائے تو کہانی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ہوا پلٹ گئی، کسی نے آگے بڑھ کر زور سے ڈائری بند کی۔ کوئی بے چین ہوا، کسی کے زخم کریدے گئے، کسی کی روح چھلنی ہوئی، کوئی سسک اٹھا۔ شام کے اس پہر سڑک پر اکا دکا ہی گاڑیاں گزر رہی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکوں کا مزہ لیتے ہوئے وہ چاروں سڑک کے کنارے پر چل رہے تھے۔ انیسا، انادیہ اور آریان آگے آگے چل رہے تھے جبکہ وہ صبح والی بے عزتی پر منہ پھلائے سڑک کو گھورتی ہوئی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی آریان، میں تمہاری یہ لمبی زبان کاٹ دوں گا انادیہ۔ ان کی جنگ ان دونوں کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا تھا جس کا ثبوت اس وقت دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف چلتی زبانیں دے رہی تھیں۔ منہ بند کر لو اپنا تم، ورنہ یہیں کسی گاڑی کے نیچے دے دوں گی۔ میں تمہیں کسی ٹرک کے آگے پھینک دوں گا، میں گنجا کر دوں گی تمہیں، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ بس کر دو یار، خدا کا واسطہ ہے، چپ کر کے نہیں چل سکتے تم دونوں؟ انیسا دونوں کے درمیان آئی۔ میں تو چپ ہوں، یہی بکواس کر رہا ہے کب سے۔ انادیہ نے سارا الزام اس پر ڈالا۔ تم مر جاؤ گی میرے ہاتھوں اب، تمہیں تو جیسے میں پھر آب حیات پلاؤں گی نا۔
وہ تو میں پی چکا، لمبی زندگی ہے میری، اس نے فقریہ کالر جھاڑے۔ لکھوا کر لائے تھے؟ اللہ نے خود ہی لکھ دی تھی الحمدللہ۔ اس نے مڑ کر عروہ کو دیکھا جو ہنوز منہ پھلائے چل رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے قدموں کی رفتار دھیمی پڑی۔ انادیہ اور انیسہ آگے بڑھ گئیں۔ عروہ اس کے پاس پہنچی۔ سنو، اس کی آواز پر عروہ کے بڑھتے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ بھی آگے چلی گئی۔ وہ پیچھے کھڑا رہا۔ عروہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر رینجرز کی چوکی پر پڑی جہاں ایک لڑکا سبز وردی پہنے نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں اس لڑکے سے پھسلتی ہوئی سڑک کے بیچ میں کھڑے اس بچے پر ٹکیں جس کے سامنے اور پیچھے دونوں جانب سے تیز رفتار گاڑیاں آ رہی تھیں۔ اس نے بھاگ کر بچے کو بچانا چاہا مگر گاڑیاں تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئیں۔ اس کی سانسیں تھمیں، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ ہمت کر کے اس نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ وہ فوجی اس بچے کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا۔ کئی پل خاموشی سے سرک گئے۔ وہ وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ احمد، انیسہ کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا جو اس کے انتظار میں آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ایک نگاہ اس فوجی اور اس کی گود میں موجود بچے پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ واپسی کے سارے راستے وہ خاموش رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ کسی کو دیکھے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانسیں لیں، پھر تیزی سے اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ ڈھلتی شام کے ساتھ ہی ایک جہاز نے کراچی کی طرف اڑان بھری تھی۔ آریان احمد ایمرجنسی فلائٹ سے کراچی جا چکا تھا۔ سیاہ بادل ایک طویل رات کے بعد چھٹ چکے تھے۔ آسمان پر سفید دودھ جیسے بادل تیر رہے تھے۔ مارچ کے آخری ایام ہونے کی وجہ سے موسم میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی۔ اندھیرے میں غرق اس کمرے میں کسی کے کھڑکی پر سے پردہ ہٹانے پر باہر سے آتی ٹھنڈی اور پرسکون روشنی نے اندھیرے کو مات دی۔ بیڈ پر لیٹا وہ وجود کسمسایا اور شاید نیند میں خلل پیدا ہونے پر خفگی سے بڑبڑایا بھی تھا۔ عباد، اٹھو، 10 بج گئے ہیں، آفس نہیں جانا کیا؟ کسی نے آگے بڑھ کر اس کا کمفرٹر کھینچا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ہلکے گلابی رنگ کے ٹراؤزر پر ہم رنگ ہی کرتی پہنے، سفید دوپٹہ کندھے پر ٹکائے، سیاہ نرم بال کمر پر بکھیرے، وہ کمر پر ہاتھ باندھے، ہاتھ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ ایک اماں ہے میری جو کہتی تھی، عباد، شادی کے بعد نیندیں پوری کرنا۔ ایک بیوی ہے میری جو صبح صبح اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے گھورتے ہوئے اٹھا دیتی ہے۔ ثابت کر دیں آپ خواتین کے سکون صرف قبر میں ہے۔ وہ منہ بسورتا ہوا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ تم اٹھ رہے ہو یا وہ تھوڑا آگے ہوا، یا میں پاس پڑا پانی کا جگ تم پر الٹ کر تمہاری نیند بھگا دوں؟ عباد مسکرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بات کا یقین کر لوں گا کہ تم مجھ پر پانی پھینکو گی؟ نور العین نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ نہیں کروں گی؟ عباد نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی نور العین نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بنا ہاتھ بڑھا کر پانی کا جگ اٹھا کر اس پر الٹ دیا۔ پل میں وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ نور، یہ… حیرت سے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اب بتاؤ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی؟ وہ مسکرائی۔ مجھے لگا تم کم از کم شوہر کا لحاظ کرو گی۔ وہ خفا ہوا۔ شوہر بھی تو سیدھے طریقے سے بات نہیں مانتا۔ عباد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے حلیے کو۔ تمہارا سیدھا طریقہ یہ ہے تو الٹا کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ وہ تنک کا جواب دیتی اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پاس آئی اور موبائل کان سے لگایا۔ نظریں ہنوز عباد پر تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ جیسے تکلفات میں نہیں پڑھ رہی۔ عباد بھائی کو اللہ کی امان میں دیا۔ اب یہ بتاؤ تم لوگ شہد چاند پر کب جا رہے ہو؟ موبائل سے آتی مرحا کی آواز پر اس نے کان سے موبائل ہٹا کر موبائل اسکرین کو گھورا جیسے مقابل کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ شہد چاند کیا؟ اس نے موبائل واپس کان سے لگا کر مرحا سے پوچھتے ہوئے عباد کو گھورا۔ اس کی گھوری پر عباد کان پکڑ کر سوری کرتا بیڈ سے اترا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شہد چاند نہیں پتا تمہیں؟ 4 جماعتیں پڑھ لی ہوتی تو یہ حال تو نہ ہوتا۔ وہ بیزاری سے مرحا کی بکواس سن رہی تھی۔ نظریں اب بھی عباد پر ٹکی تھیں جو اب ڈریسنگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ ہو گئی بکواس، اب بتاؤ شہد چاند کیا بلا ہے؟ ہنی مون کا پوچھ رہی ہوں بے، ہنی شہد مون چاند، ہنی مون شہد چاند۔ اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ مطلب کچھ بھی۔ ہاں آپ بتاؤ کب جا رہے ہو گھومنے؟ نور العین اب بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، فی الحال تو کوئی موڈ نہیں ہے۔ تم تو رہنے ہی دو، میں پھپھو سے خود ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ساتھ ہی کال کاٹ دی گئی تھی۔ کون تھا؟ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا۔ مرحا تھی۔ اور تم اب چلو، ابھی بھوک لگی ہے، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اور وہ ہنسی ہوئی۔ اچھا نہ چل رہا ہوں، رکو ذرا صبر کرو۔ وہ دانت نکالتا ہوا سنگھار میز کے پاس آیا۔
مسکراہٹ دباتے ہوئے آئینے میں اس کا بیزار چہرہ دیکھتے ہوئے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ عباد، وہ تب کر چلا اٹھی۔ آہستہ نور، آہستہ، صبر کرنا سیکھو۔ کہہ تو رہا ہوں 2 منٹ، پھر چلتے ہیں۔ نور العین کے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی ہنسی روکنا محال لگ رہا تھا۔ تم بہت ہی کوئی ڈیش انسان ہو، وہ مسکرایا۔ ڈیش کو میں خود فیل کروں گا، آؤ چلیں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسے ساتھ لیے کمرے سے نکل گیا۔